آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بزبان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اس عنوان سے انشاءاللہ میں بہت سارے دلائل پیش کروں گا۔ آج پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین اختلافات تھے، لیکن میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خود اجاگر فرماتے ہیں، اور کن الفاظ سے فرماتے ہیں آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دلیل سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ شیئر کرنے سے آپ کا خرچہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کو یہ مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے تو اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ نیکی کی بات آگے پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے، لہٰذا لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دلیل سماعت فرمائیے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفترش۔ ترجمہ، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جس سے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے، اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر سنیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جس سے پاؤں گا کہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے، اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے ماروں گا۔ اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ کنز العمال حدیث نمبر 36152۔ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 49۔ السنہ لعبد اللہ بن احمد حدیث نمبر 1242۔ السنہ لابن ابی عاصم حدیث نمبر 1027۔ الاستیعاب صفحہ نمبر 434۔ تفسیر قرطبی جلد 17 صفحہ نمبر 206۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 38۔ ازالۃ الخفا جلد اول صفحہ نمبر 317۔ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 60۔ ابن عساکر جلد 30 صفحہ نمبر 369۔ الریاض الندرہ جلد 1 صفحہ نمبر 401۔ الاعتقاد للبہقی صفحہ نمبر 206 اور
المنتقى للذهبی صفحہ نمبر 361۔ اس حدیث کے تمام حوالہ جات پر غور فرمائیے۔ اس کے راویوں میں حضرت محمد بن حنفیہ بھی ہیں جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت علقمہ بھی ہیں، حضرت جابر بن حمید بھی ہیں، حضرت حکم بن حجل بھی ہیں، اور حضرت حکم بن حجل کے بارے میں کتب رجال میں لکھا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے، اور حضرت حکم بن حجل کی ملاقات سیدنا علی المرتضیٰ سے ہوئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا، یہ ثابت ہوا کہ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا ہی فرمان ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا، یہ بھی پتہ چلا کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ واللہ اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔